اگر آپ پچھلی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم سے پہلے جو ہستیاں، جو اشخاص گزرے ہیں، جماعت علماء، جماعت اولیاء اور جماعت صحابہ، ان تین گروہ میں بڑے بڑے امتحانات گزرے ہیں اور بڑی بڑی شہادتیں بھی گزری ہیں اور بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں، اور پھر جب ذی الحج ختم ہوتا ہے اور محرم شروع ہوتا ہے تو پھر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، تاریخ لکھی گئی ہے اور تاریخ بیان کی گئی ہے تو سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یکم محرم الحرام کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو کچھ کتابوں میں 28 ذی الحجہ، تو کچھ کتابوں میں محرم کی صبح اور ذی الحج کی آخری رات بیان کی گئی ہے۔ تو الغرض یہ کہ کثرت روایات کو دیکھا جائے تو یکم محرم الحرام کا دن آپ کی شہادت کا ملتا ہے۔ تو تاریخ سے زیادہ اہمیت والی چیز ذات کی ہوتی ہے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور اسلام کے ایک بہت بڑی مضبوط ستون ہے، اور آپ کے دور میں اسلام عرب کی سرحدوں کو پار کرتا ہوا ایشیا تک پہنچ چکا تھا آپ کے دور میں۔ تو دنیا کے ایک بے مثال، ایک عظیم اور سب سے بے مثال اور سب سے اعلیٰ انصاف کا دربار چلانے والی ذات کا نام سیدنا عمر ابن الخطاب ہے، اور آپ دعائے رسول بھی ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں ہر کسی نے اپنے آپ سے کلمہ پڑھا، اپنے آپ سے مسلمان ہوئے، سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے مسلمان ہوئے، مگر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دعائے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور بڑا ہی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ آپ کے اسلام لانے کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، باطلوں کا رد کیا، ایک خدا کا اعلان کیا، تو آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ظلم کا آغاز کیسے ہوا اور کس کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، اور جو مسلمان ہوتا اس پہ بھی ظلم کیا جاتا۔ تو اسی ظلم کے ماحول میں، اسی خون ریزی کے ماحول میں 39 لوگ بڑی مشکل سے مسلمان ہوئے، اور وہ 39 لوگوں میں سے اکثر کا ایمان چھپا ہوا تھا، اور اکثر کے تعلق سے مکے والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو انہوں نے خطرناک ماحول اور ہر طرف سے طاقت کا گھیرا اور ہر طرف سے ظالموں کے گھیرے کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ہم حق کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں ہم مشغول ہیں، آپ کی اطاعت میں ہم مشغول ہیں، مگر سارا مکہ ہمارا مخالف ہو چکا ہے، سارا مکہ ہمارے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ تو اب ہمارا مقابلہ ایک طاقت سے ہے، ہمارا مقابلہ ہتھیاروں سے ہے، ہمارا مقابلہ ایک بڑی جماعت سے ہے، اور ہم 39 ایک بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم 39 ان کے تلواروں کا جواب نہیں دے سکتے، ہم 39 ان کے ظلم و ستم کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے خلاف طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے خلاف لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فوجوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے،
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ بس کچھ نہیں ہے، مکے میں 2 نامور لوگ ہیں، مکے میں 2 طاقتور لوگ ہیں، اور وہ 2 ایسے لوگ ہیں جن سے پورا عرب ڈرتا ہے، جن سے پورا عرب کانپتا ہے، ان 2 میں سے کوئی ایک ہم میں آ جائے تو بھی ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے، ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے اور ہم بھی مقابلے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ تو انہوں نے کہا اے رسول عربی، کاش کے ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لیتا تو ہم میں بھی طاقت آ جائے گی اور ہم بھی مقابلے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں جاتی ہے۔ اور کیسا بہانہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا ہوتا ہے، ذرا دیکھیے کہ صحن کعبہ میں میٹنگ چل رہی ہے اور وہ میٹنگ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، ذات رسالت کے خلاف ہے، اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ اب معاملہ ایک ہی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں شہید کرنا ہوگا، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں انہیں دنیا سے ختم کرنا ہوگا۔ کاش کہ کوئی اٹھتا اور محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیتا، ان پہ حملہ کر دیتا تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے یہ کام نہیں ہوگا، تم لوگ یوں ہی بیٹھو، میں اکیلا جاتا ہوں اور جا کر محمد بن عبداللہ کو شہید کر کے آتا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے کفار خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عمر کی تلوار کو روکنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، عمر کے مقابل کی دوسری طاقت اس زمانے میں کوئی دوسری نہیں تھی۔ حضرت عمر کے برابری کا پہلوان، حضرت عمر کے برابری کا سوار اور حضرت عمر کے برابری کا سپاہی میدان میں اس وقت تک دوسرا پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ 39 عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ 39 بھی عمر کی تلوار کی زد میں آ جائیں گے اور خود نبی بھی عمر کی زد میں آ جائیں گے اور وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ بڑے خوش تھے اور اطمینان سے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب حضرت عمر جو اب تک عمر ابن خطاب ہیں، کفر دل میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، آپ کو شہید کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے اور ارادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کا ہے، مگر راستے میں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے، گھر کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے اور خود ان کی بہن اور ان کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ پہلے گھر کا حساب لیتے ہیں، بعد میں باہر کا حساب دیکھا جائے گا۔ تو حضرت عمر پہلے گھر میں گئے تو دیکھا کہ بہن کا گھر کا دروازہ بند ہے، خاموش ٹھہرے رہے تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، یعنی اس وقت جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی تھی، مکمل قرآن نہیں، کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی تو وہ کچھ آیتوں کو چمڑے کے اوراق پر لکھ کر تقسیم کر دیا گیا تھا، جو مسلمان ہوئے تھے تو انہی کچھ آیتوں کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور سکھانے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اندر ہیں جو حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو جیسا ہی حضرت عمر نے دروازہ مارا، بہن نے پوچھا کون، تو کہا عمر، تو بہن ڈر گئی، صحابی رسول حضرت خباب کو چھپا دیا، آپ چھپ جائیے، میں میرے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ دروازہ کھولا تو سیدھا بہنوئی پہ حملہ کرا اور پوچھا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو بہنوئی نے کہا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، بہن روکنے آئی تو بہن پر بھی حملہ کیا، تو بہن نے جتنا بھائی کو برداشت کرنا تھا برداشت کیا، جب حد سے زیادہ ظلم ہوا تو بہن نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عمر رک جاؤ، اس لیے کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی دوڑتا ہے، تم جتنی طاقت رکھتے ہو اسی خون سے میں بھی اتنی طاقت رکھتی ہوں، میں بھی اتنی طاقت رکھتی ہوں، لہذا رک جاؤ۔ تو حضرت عمر نے اب تک مکے کی عورت میں اور مکے کی عورت کی زبان میں ایسی مضبوط بولی نہیں دیکھی تھی، اتنی ہمت حضرت عمر نے اب تک مکے کی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ تو اپنی بہن میں جب اتنی ہمت دیکھی، اتنی مضبوطی دیکھی اور زبان میں اتنی تیزی دیکھی تو حضرت عمر حیران ہو گئے کہ ایک عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جو ایک مرد کے مقابلے کے لیے تیار ہو رہی ہے،
اور عمر کے مقابلے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور اپنی جان دینے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے، مگر اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو تب جا کے حضرت عمر کا دل تسلیم کرتا ہے کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو ایک عورت اتنی ہمت سے بات نہ کرتی، اگر کچھ نہ ہوتا تو ایک عورت اتنی ہمت کے ساتھ موت کے سامنے نہ ٹھہرتی۔ تو فوراً حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہوں، مگر ایک چیز بتاؤ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کیا پڑھ رہی تھی اور کیا تلاوت کر رہی تھی؟ تو بہن نے کہا قرآن مجید، اللہ کا کلام، جو آیتیں اللہ کے پاس سے ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہا سناؤ۔ تو دیکھیے، مرد ہو کہ عورت ہو، اگر اسلام پر سچائی کے ساتھ ثابت قدم رہے تو ہر میدان میں مضبوطی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بہن نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے نجاست کے ساتھ، بغیر طہارت کے ساتھ اور بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ پہلے تم غسل کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، تب میں تمہیں اللہ کا کلام سناؤں گی۔ حضرت عمر نے غسل کیا، ٹھہر گئے، اب قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور آیت آ گئی اننی انا اللہ لا الہ الا، اتنا جملہ سننا تھا کہ حضرت عمر کا دل کٹ گیا، ہاتھ کی تلوار موت ہو گئی اور بہن سے کہا کہ اب مجھے لے چلو، اب مجھے تمہارے نبی کے پاس لے چلو، اب باقی معاملہ میں مجھے دیکھنے کے بعد طے کروں گا۔ اب بہن سمجھ گئی کہ دعا قبول ہونے کا وقت آ چکا ہے، حضرت خباب سمجھ گئے کہ دعائے رسول کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، اور عمر جیسے پتھر دل رکھنے والے کا دل پگھل چکا ہے، تو فوراً حضرت خباب، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بہن، تینوں حضرت عمر کو لے کر جاتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اور مکے کے باہر ایک وادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دور سے حضرت حمزہ کی نظر پڑتی ہے، حضرت حمزہ کی دور سے نظر پڑتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ آنے دو، کوئی نہ روکے، اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو مرحبا، اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں بھی تلواریں ہیں۔ تو حضرت عمر آئے قریب، چوکھٹ پہ ٹھہرے، دروازہ کھل گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے آیا، اور میرے نبی نے کہا کہ عمر بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے اپنے زبان سے کلمہ توحید کو بلند کیا۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، حضرت عمر اسلام کے لیے کتنی بڑی طاقت بنے کہ 39 میں سے آدھے لوگ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا، اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کے رکھا تھا، مگر جیسا ہی حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، تو ان 40 میں اتنی ہمت آ گئی اور اسلام کو اتنی طاقت ملی، اسلام کو اتنی مضبوطی ملی کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اسی کمرے سے سارے 40 نے اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کیا، اور وہ اللہ اکبر کے نعرے میں اتنا زور تھا، اتنی مضبوطی تھی کہ مکے کے سارے گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ابو جہل حیران تھا کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں، ابو لہب حیران تھا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ اب یہاں سے اسلام کا کھلم کھلنا دور شروع ہو جاتا ہے، اب یہاں سے اسلام کا علن اعلان دور شروع ہو جاتا ہے، اب یہاں سے اسلام کی تبلیغ گلیوں میں شروع ہوتی ہے، بازاروں میں شروع ہوتی ہے، قبیلوں میں شروع ہوتی ہے، محفلوں میں شروع ہوتی ہے، ہر تقریب میں شروع ہوتی ہے۔ اور وہ انداز کیسا تھا ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ نے اسلام کے اظہار میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں کی، ادھر اسلام قبول کیا اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لی، اور مکے کا سب سے بڑا گنڈا جس کی زندگی کا مقصد آخری دم تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا، ابو جہل اس کے گھر پہ گئے، سامنے ٹھہرا، ابو جہل آیا اور پوچھا کہ بھتیجے بتاؤ کیوں آئے ہو، خیریت تو ہے؟ تو کہا بس ایک چیز بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں اسلام پر ہوں۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل کانپ گیا اور مارے ہیبت کے دروازے کو بند کر دیا اور فوراً اندر چلا گیا، اس لیے کہ اسے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں عمر حملہ نہ کر دے، کہیں عمر ختم نہ کر دے، ڈر پیدا ہوا، دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اور حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ
کیا ایک خدا کا ہونا حق نہیں ہے؟ حضرت رسول اللہ کہتے حق ہے۔ کہا آپ کی نبوت حق پر نہیں ہے؟ کہا بے شک حق پر ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارا کلمہ پڑھنا حق پر نہیں ہے؟ کہا حق پر ہے۔ وہ 360 جھوٹے تو ہے نا؟ کہا بے شک وہ 360 غلط ہے، وہ باطل ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر عجب بات ہے کہ سچائی بند کمرے میں ہے اور جھوٹ بازاروں میں ہے۔ دیکھ کیا کہا یا رسول اللہ، عجب ہے کہ سچائی بند کمرے میں ہے اور جھوٹ بازاروں میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ عمر کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام اب کعبے کے صحن میں آ جائے، اب مسلمان کعبے کے صحن میں آ جائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام 39 مسلمان میں اعلان کرتے ہیں کہ چلو اب ہم نماز صحن کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ اور اب تک کعبے کے صحن میں نماز ادا نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت نماز بھی فرض نہیں تھی۔ جو طریقہ تھا خاص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ رکعتیں جو خاص طریقہ تھا اس کی اقتداء صحابہ کیا کرتے تھے تنہائی میں۔ تو میرے دوستوں کو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی گئی، اور لکھا جاتا ہے کہ وہ نماز، وہ سجدہ، وہ قیام بطور شکرانہ تھا۔ اور مکے کی گلی گلی میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، اور پھر حضرت عمر کا اسلام میں مقام کتنا بڑا ہے۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی ذات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتے۔ اور آگے کہتے ہیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر میری امت کا محدث ہے، عمر میری امت کا محدث ہے۔ اور یہاں محدث کا مطلب صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ محدث کا مطلب ایک الہام بھی آتا ہے، یعنی حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابیت اور ولایت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ چکے تھے کہ آپ کے الہامات ہر ہمیشہ سچ ثابت ہوتے تھے، اور آپ کی سوچ اور آپ کی زبان کو تائید خداوندی حاصل ہوتی تھی، اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ آپ کی سوچ اور آپ کی گزارشات جب حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو حضرت عمر کی گزارشات اور آپ کی سوچ کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو اتنا بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین کا۔ اور پھر جب آپ خلافت پر آئے، تو ذرا دیکھیے کہ صاحب تھوڑا حضرت عمر کا ظاہری اعتبار سے آپ کا پوزیشن دیکھیے، کتنا بڑا پوزیشن حضرت عمر کا ہے۔ عرب نہیں، مکہ نہیں، مدینہ نہیں، بلکہ عرب پار کر کے ایشیا تک جس کی حکومت کا سکہ چلتا ہو، یمن، مصر، شام، فارس، ایران جیسے بڑے بڑے ممالک جس کے حکومت میں ہو، جس کے قبضے میں ہو، جس کی مٹھی میں ہو، اور دنیا کے 70% زمین پر جس کی خلافت چلتی ہو، تو اس کی خلافت کا معاملہ کتنا بڑا تھا ہوگا، ان کی ذات کا معاملہ کتنا بڑا تھا ہوگا، ان کا رعب اور دبدبہ کتنا بڑا تھا ہوگا۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں میرے دوست، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ آج ایک انسان اگر وارڈ ممبر بن جائے، کونسلر بن جائے، تو آج کے دور میں ایک وارڈ ممبر، ایک کونسلر اپنے آپ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ ایک چھوٹے کام کے لیے بھی اس کے محلے والے کو کونسلر کے گھر کو 10 بار جانا پڑتا ہے، 10 بار جانا پڑتا ہے۔ ایسے یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا مزاج آپ کو کیسا ہے معلوم ہے؟ ہندوستان کا مزاج الحمدللہ، ہندوستان ایک ترقی یافتہ سرزمین ہے، مگر ہندوستان میں ترقی ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہندوستان کا مزاج ہے، یہ ہندوستانیوں کی عادت ہے، اور یہ ہندوستان کا ایک سیاسی اصول ہے۔ کیا اصول ہے ہندوستان کا سیاسی اصول؟ کہ ہندوستان میں جو بھی حکومت آتی ہے 4.5 سال وہ لوگ سیاست کرتے ہیں اور 6 مہینے کام کرتے ہیں۔ 4.5 سال سیاست کے علاوہ ہندوستان میں کچھ ہوتا ہی نہیں، اور کام ہوتا ہے تو صرف الیکشن سے 6 مہینے پہلے کام ہوتا ہے، اور 6 مہینے میں جو کام ہوتا ہے نا وہ کام 5 سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر 5 سال ایسے ہی کام رہا تو کتنا ترقی پہ ہندوستان رہے گا، ذرا سوچیے، اب ذرا غور کریے۔
کہ म्यूनिसिपल इलेक्शन से पहले हर जगह देखो ना मोरियां सही रहते, ना रोड़ा सही रहते, ना नला सही रहते, ना कोई चीज सही नहीं रहते। 4.5 साल हो गए, 6 महीने पहले इलेक्शन है तो हर गली हर रोड आपको बिजी नजर आती काम करते हुए। मगर ये हजरत उमर जिन्होंने कभी आवाम को सियासत में नहीं उलझाया, जिन्होंने कभी अपने दरबार को सियासत में नहीं उलझाया, दुनिया को बेहतरीन फौजी निजाम देने वाली जात का नाम हजरत उमर है। दुनिया को बेहतरीन फौजी निजाम देने वाली जात का नाम हजरत उमर है। और फिर देखिए हजरत मोहतरम, आपको मालूम है हजरत उमर डाक सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम, हजरत उमर के दौर में दुनिया का सबसे बेहतरीन पोस्टल डिपार्टमेंट हजरत उमर ने दुनिया को दिया। खानदानों को खतों के जरिए जोड़ा, रिश्तेदारों को खतों के जरिए जोड़ा, खतों के जरिए मोहब्बतों को हजरत उमर ने कायम किया। और दुनिया का सबसे बेहतरीन पोस्टल निजाम कायम करने वाली जात का नाम हजरत उमर है। और बॉर्डर पर आज जितनी भी फौज है, समंदरी फौज, वो फौज, ये फौज, तो उससे पहले फौज की तरतीब का कोई उसूल नहीं था। तो दुनिया को फौज की तरतीब देने वाली जात का नाम हजरत उमर है। और आगे आइए कि हर इलेक्शन में एक नई स्कीम का ऐलान आज होता है, हर इलेक्शन में एक नई स्कीम। अब तो हालत ऐसी हो चुकी है कि स्कीमें इतने हो चुके हैं, फ्री स्कीम इतनी हो चुकी है, फ्री इतनी हो चुकी है कि अब दिमाग सोचने पे मजबूर हो चुका है कि अब क्या बचा है फ्री देने के लिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तब देखिए मेरे दोस्तों, हजरत उमर के दौर में देखिए, आज हम लीडरों की तारीफ करते हैं कि भाई फला की हुकूमत में आरटीसी फ्री है, क्या बड़ा काम है, 2000 पेंशन है, ये इसका बहुत बड़ा काम है। तो ये जो पेंशन आज के दौर में दिया जा रहा है, आरटीसी फ्री आज के दौर में जो दी जा रही है, जो चावल दिए जा रहे हैं, इसको हम बहुत बड़ा काम समझ रहे हैं। और आपस में मुसलमान कहते हैं कि हम पहली मर्तबा ऐसा देखे, पहली मर्तबा देखे। अरे दौरे उमर को आप देखो, हजरत उमर ये ऐसी वाहिद शख्सियत है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले यतीमों को हुकूमत के हिस्से में जोड़ा, यतीमों को हुकूमत के हिस्से में, बैतुल माल के हिस्से में, हुकूमत के खजाने में यतीमों को जोड़ने वाली पहली शख्सियत का नाम हजरत उमर है। हजरत उमर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी ये निजाम चला, मगर नया दौर था, अंदरूनी मसाइल को होते हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंदरूनी मसाइल को कुचलने में बहुत वक्त चला गया। तो हजरत उमर ने दुनिया में सबसे पहले यतीमों को हुकूमत के खजाने से जोड़ा और यतीमों के लिए वजीफा मुकर्रर किया, विवाहों के लिए आपने वजीफा मुकर्रर किया, विवाहों के लिए आपने वजीफा मुकर्रर किया। और आज रईतु बंधु पहली मर्तबा सुनते हैं। तारीख उमर उठाकर देखिए मेरे दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा पहला खलीफा है जिसने फसल के निजाम को साफ और शफाफ बनाकर रखा था, फसल निकालने के निजाम को साफ और शफाफ बनाकर रखा था, दाना खरीदने के निजाम को जिन्होंने साफ और शफाफ बनाकर रखा था। आज दाना खरीदने के कई मार्केटें हैं, आज कई गंज आपको मिलते हैं, कई चीजें आपको मिलते हैं, लेकिन दौर उमर आप पढ़े तो हैरान हो जाएंगे कि हजरत उमर के दौर में फसल उगाने के दाने का भी निजाम बनाया गया था, फसल लगवाने का भी निजाम बनाया गया था, और किसानों को वज़ाइफ देने का भी निजाम हजरत उमर के दौर में बनाया गया था। तो मुसलमानों के लिए कोई चीजें नई नहीं है, तारीख सिर्फ दोहराई जा रही है, उसूलें दोहराई जा रही है, और कुफ्फार उन्हीं स्कीमों के नाम बदल के लोगों के सामने ला रहे हैं। तो अलगद के हजरत मोहतरम, तो हजरत उमर की शख्सियत देखिए, तो जब इतनी बड़ी खिलाफत है, इतनी बड़ी खिलाफत है, तो उनका दरबार कैसा था होगा, उनका मामला कैसा था होगा, तो उनका दरबार कैसा था जरा देखिए। कि हजरत उमर का एक उसूल था कि जिस इलाके में आप दौरा करते, जिस गवर्नर के इलाके में आप जाते, तो वहां तन्हा, कभी रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में भेष बदलकर अवाम के हालात का जायजा लिया करते। ऐसा तरीका हजरत उमर की खिलाफत का। चुनांचे तारीख में एक मशहूर वाक़या आता है कि रात का वक्त है, दौरा हजरत उमर का चल रहा है, और वो दौरा कैसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा, दुनिया की 70% जमीन पर जिसकी खिलाफत का सिक्का चल रहा है, एक अनजान इलाके में इतना बड़ा खलीफा, इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन एक अनजान इलाके में अपने भेष को बदलकर गरीबों की हालत और कैफियत को मालूम करने के लिए निकल जाते हैं। देखना चाहते हैं कि उनकी सल्तनत में, उनकी खिलाफत में आम लोगों की हालत कैसी है। तो रात के आधे हिस्से में आप एक घर के दरवाजे पे रुके, देखा कि घर का चिराग अभी जल रहा है और घर के अंदर के लोग सोए नहीं हैं,
और बच्चों की रोने की आवाज आ रही है और माँ बच्चों को समझा रही है कि बेटे सब्र करो, अभी खाना पकेगा, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो हजरत उमर ने जब गौर किया, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खोला गया तो अंदर खातून ने पूछा कौन है? तो कहा मैं मुसाफिर हूँ, कुछ खाना पानी हो तो दे दो। तो औरत ने शर्म के मारे हजरत उमर को बिठा दिया, मगर इस औरत को क्या मालूम था कि इसके घर में जो मुसाफिर बन के आया है, इसके घर में जो साइल बन के आया है, वो वक्त का बड़ा खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब खुद उसके घर में आए हुए हैं, देश बदले हुए हैं। और कौन? और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अमीरुल मोमिनीन को पहचानता हो, हर कोई अमीरुल मोमिनीन से मिलता हो, ये जरूरी नहीं है। देश बदल कर बैठे हुए हैं। और जरा देखिए, बड़े गौर से पटोले को देखते हैं और पूछते हैं कि मोहतरमा ये बताओ ये हालत क्या है? भगोना भी जल रहा है, आग भी जल रही है, पानी भी उबल रहा है और बच्चे खाने को रो रहे हैं और तुम बच्चों को समझाती हो, खाना नहीं देती। तो फौरन उन्होंने कहा क्या है मुसाफिर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में कुछ दाना नहीं है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों को टहलाने के लिए चूल्हे पर भगोना रखकर पानी को उबाल रही हूँ ताकि बच्चे उसी आग पे बैठे रहे, उन्हें नींद लग जाए, सो जाएंगे, रात गुजर जाएगी और सुबह का पानी करता हुआ उसी नींद में वो सो जाएंगे और उनके नींद के इंतजार में हो कि कब ये सो जाए और मैं कब ये चूल्हे को बुझा दूं। तो हजरत उमर बड़े हैरान हुए। तो उसने एक जुमला कहा कि काश के हमारी ये तकलीफ अमीरुल मोमिनीन को मालूम होती, काश के ये तकलीफ अमीरुल मोमिनीन को मालूम होती, हमारा ये दर्द अमीरुल मोमिनीन के दरबार तक पहुंच जाता, हमारी ये हालत, हमारी ये मुफलिसी अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच जाती। मगर क्या करे, हम जैसे गरीब और मुफलिस इतना लंबा सफर करके तो नहीं जा सकते। मगर इसको क्या मालूम कि जिसको फरियाद सुनाने की ये तमन्ना लेके बैठी हुई है, वो फरियाद रस्म उसके सामने ठहरा हुआ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन फौरन निकल जाते हैं और सीधे आंखों में आंसू जारी है, रो रहे हैं, आंखों में आंसू जारी है, रोते जाते हैं और कहते हैं कि परवरदिगार मुझे माफ फरमा, मौला मुझे माफ फरमा। उमर को इस घर की तकलीफ से वाकियत नहीं थी, उमर को इस घर की गुर्बत के बारे में इल्म नहीं था। अल्लाह मुझे माफ करना। तो उस इलाके के दाने के गोदाम में जाते हैं, बैतुल माल के गोदाम में जाते हैं, गोदाम खोल दिया जाता है। देखिए वक्त अमीरुल मोमिनीन और जात ऐसी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने उमर की जात से इस्लाम को इज्जत दी है, अल्लाह ने उमर की जात से इस्लाम को इज्जत दी है। तो जिसकी जात से इस्लाम को इज्जत मिले और जिसके साये से शैतान डरे, जिसके साये से शैतान डरे, उनकी सादगी का मामला देखिए मेरे दोस्तों। गोदाम खोल दिया जाता है, आटे का थैला, घी का डब्बा लेते हैं और नौकर से कहते हैं कि मेरे पीठ पे डालो, मेरे पीठ पे डालो। नौकर हैरान, पूछा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, थैले उठाना तो हम जैसे गुलामों का काम है, हम जैसे नौकरों का काम है, आप हुक्म दीजिए। तो आप कहते हैं क्या महशर में मेरा बोझ तुम उठाओगे, क्या महशर में मेरा जवाब तुम दोगे? खुद हजरत उमर थैले को अपने पीठ पर उठाकर उसके घर में रखते हैं, घी के डब्बे को रखते हैं, वो औरत रोटियों को पकाती है, बच्चों को खिलाते हैं। हजरत उमर का मंदिर को देखकर आंखें आपकी नम हो जाती हैं। जब बच्चों का पेट भर जाता है, बच्चे सो जाते हैं, तो फौरन ये औरत एक जुमला कहती है। क्या जुमला कहती है? काश के उमर के बजाय तुम खलीफा होते, उमर के बजाय तुम खलीफा होते, इसलिए कि तुम ऐसे शख्स हो जिनको गरीबों का दुख और दर्द मालूम है। अगर तुम खलीफा होते तो गरीबों को खाना मिल जाता, गरीबों को खाना मिल जाता। तो हजरत उमर के दिल से आह निकलती है, कहते हैं कि मोहतरमा उमर के बारे में कुछ शिकवा मत करो, इसलिए कि ये जरूरी नहीं कि उमर हर घर की हालत की कैफियत को रखे। अब रही हकीकत बात, ये उमर को तुम्हारी कैफियत पहुंचने की जो तमन्ना थी ना, तुम पूरे इत्मीनान से रहो कि उमर को तुम्हारी हालत मालूम हो चुकी है, उमर को तुम्हारी कैफियत मालूम हो चुकी है। हजरात मोहतरम जरा देखिए कि कैसी सादगी से ये खिलाफत का दौर था कि रात का वही वक्त है, हजरत उमर देश बदल कर जा रहे हैं, तो एक घर से औरत की तड़पने की आवाज आती है और शौहर घर के बाहर मदद के लिए फिर रहा है कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। तो हजरत उमर जा रहे हैं, इसको क्या मालूम था कि खलीफतुल मुस्लिमीन है। हजरत उमर पूछते हैं कि भाई
बताओ तकलीफ में मालूम होते हो क्या है? तो औरत की कैफियत तो बताता है कि मेरी बीवी हामिला है, पैदाइश का टाइम करीब आ चुका है, मगर कोई दाई मुझे नहीं मिल रही है, कोई औरत मुझे नहीं मिल रही है, मैं बड़ा परेशान हूं और मामला मेरी अब बीवी के जान पे आ चुका है और इस इलाके में मैं नया हूं, मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं, तो मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं? तो हजरत मोहतरम हजरत उमर कहते हैं कि सब्र करो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। बेगम को पैगाम भेजते हैं, बेगम खुद हजरत उमर की आती है, वक्त के खलीफा की बेगम देखी हजरत उमर के पास आती है और हजरत उमर से बेगम को हजरत उमर कहते हैं कि बेगम बहुत बड़ी नेकी कमाने का वक्त तुम्हारे लिए आ चुका है। एक मुसाफिर औरत बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, तुम्हारी उसको जरूरत है, जाइए उसकी मदद कीजिए। बहरहाल मुख्तसरिये के अंदर गए, हजरत उमर बैठे हुए हैं, वो बड़े गौर से हजरत उमर को देखता है, बड़े गौर से उधर की इधर की इधर की इधर की बातें करता है। आम मुसाफिर समझता है, उधर की इधर की बातें करता है और उधर बच्चा पैदा होता है, बेटा होता है। पैदा होने वाले बेटे को हजरत उमर की बेगम लाते हैं और खुशी में एक जुमला कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, इनको बेटा हुआ है, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, इनको बेटा हुआ है। तो ये जुमला कहना था कि बेटा होने की खुशी महसूस नहीं हुई, इसके जिस्म से पसीने निकल गए कि कितनी बड़ी खता हो गई, अमीरुल मोमिनीन के बराबर बैठ गया, कितनी बड़ी खता हो गई, अमीरुल मोमिनीन के बराबर बैठ गया और जुमला निकला कि हुजूर माफ कीजिए, मैं गफलत में था, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास मदद के लिए आने वाला खुद अमीरुल मोमिनीन है। तो हजरत उमर ने कहा कि मैं खादिम हूं, किसी भी चौखट पे पहुंच सकता हूं, किसी के पास भी पहुंच सकता हूं। तो जरा देखिए कितना अच्छा निजाम। और फिर हजरत उमर का ताल्लुक जब अवाम से इतना अच्छा था तो खानदान रसूल से कितना अच्छा था होगा, ये सोचने वाली बात है। जब अवाम में इतना अच्छा ताल्लुक और अवाम के साथ इतनी अपनाइयत, तो फिर खानदान रसूल के साथ हजरत उमर की अपनाइयत और खानदान रसूल के साथ हजरत उमर का मामला कैसा था। एक बात सुनिए, बात खत्म कर देते हैं कि जब कभी अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शहजादों की मुलाकात होती, हजरत हसन की हजरत हुसैन की मुलाकात होती, तो हजरत उमर बार बार एक जुमला कहते कि शहजादे कभी तशरीफ लाइए हमारे घर, कभी हमारे घर तशरीफ लाइए, बार बार ये जुमला कहते। तो एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि अमीरुल मोमिनीन बार बार घर को आने का जिक्र करते हैं, चलो आज जाके मिल ही लेते हैं। तो हजरत सय्यदना इमाम हुसैन हजरत अमीरुल मोमिनीन के घर गए। तब जाहिर है अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुर रसूल हैं, इंतजामी मामलात रहेंगे, हुकूमती मामलात रहेंगे। तो देखा कि दूर दराज से इलाके से लोग आए हुए हैं, गवर्नर आए हुए हैं और बंद कमरे में कुछ अहम मीटिंग चल रही है, अहम मीटिंग चल रही है। तो हजरत इमाम हुसैन ठहरे रहे, अंदर जाना सोचे, तो इतने में हजरत उमर के शहजादे आए, इब्ने उमर आए। तो दरबानों ने, मुहाफिजों ने इब्ने उमर को रोक दिया, कहा कि शहजादे माफी, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो हजरत इमाम हुसैन समझ गए कि मामला बड़ा अहम है, जब अमीरुल मोमिनीन के बेटे को ही अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे इजाजत कैसे मिलेगी, मुझे इजाजत कैसे मिलेगी जब खुद बेटा नहीं जा सक रहा। तो बात की अहमियत को समझ गए और निकल गए। बड़ी देर तक वो मीटिंग चली, हजरत उमर फारिग हुए तो आने वालों की लिस्ट को बयान किया गया कि हुजूर ये आए गए, ये आए गए, ये आए गए। हजरत उमर नॉर्मल सुनते रहे, बाद में कहा गया हुसैन इब्ने अली आए थे। हजरत उमर रुक गए, कहा क्या कहते हो, कहा हुजूर शहजादे आए थे। हजरत उमर तरफ गए, कहा कि शहजादे आए थे और तुमने इत्तला भी नहीं दी, कहा हुजूर आप मसरूफ थे। तो हजरत उमर इतने बेचैन हो गए कि हजरत इमाम हुसैन से मिलने गए और एक जुमला कहा कि शहजादे आप आए और मुझे इत्तला तक नहीं पहुंच गई, मुझे इत्तला तक नहीं पहुंचाई। तो हजरत उमर को हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं आया था, आप इंतहाई अहम मीटिंग में मसरूफ थे और वो मीटिंग की अहमियत मुझे ऐसे समझ में आ गई कि आपके बेटे को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। तो मैं समझ गया कि जब आपका बेटा अंदर आने की इजाजत नहीं है तो मुझे इजाजत कैसे मिलेगी। तो मैं खामोश निकल गया। तो हजरत उमर ने कहा कि हुजूर आप क्या कहते हो, कहां मेरा बेटा, कहां कहां मेरा बेटा और कहां आप और कहां उमर और कहां आपकी निस्बत, कहां उमर और कहां आपकी निस्बत। अरे आप नहीं जानते कि उमर आज जो कुछ भी है वो अल्लाह की तौफीक और आपके नाना के अब्बास से आप उमर है।
یہ آپ ہی کے لوگوں کا دیا ہوا عمر کے پاس ہے، آپ ہی کی گھر کی آتا عمر کے پاس ہے، اور آپ اپنے آپ کو میرے شہزادے سے جوڑ رہے ہیں، میرے بیٹے سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں کہ حضور آپ کا معاملہ اعلیٰ ہے، آپ کا معاملہ بڑا ہے، تو جب کبھی آپ آئیں گے تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ حضرت عمر کا معاملہ، یہ حضرت عمر کا معاملہ۔ ارے حضرات محترم ذرا دیکھیے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب کو ایک ایک حصہ، سب کو ایک ایک حصہ، سب کو ایک ایک حصہ ملا۔ خود خلیفۃ المسلمین کے بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حصہ، بیٹے کو ایک حصہ ملتا ہے، اور حسنین کو زیادہ ملتا ہے، حضرت عمر زیادہ دیتے ہیں، تو شکوا کرتے ہیں شہزادے والد سے، کہتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، اور دنیا باپ بیٹے کا خاص خیال رکھتا ہے، اور آپ نے بیٹا ہونے کا بھی خیال نہیں رکھا، مجھ سے زیادہ آپ حسنین کو دے دیے، مجھ سے زیادہ مال آپ حسن و حسین کو دے دیے، کم سے کم ان کے برابر تو مجھے آپ دے دیتے آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے۔ حضرت عمر جلال میں آئے اور بڑے مجمع میں کہا کہ بیٹے خبردار، کس کی برابری کر رہا ہے؟ حسنین کی برابری کر رہا ہے۔ کہا بیٹے برابری مت کرنا، پتا ہے تو کون ہے؟ ارے جب تیرا باپ ان کے باپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، دیکھیے حضرت عمر کا تاریخی جملہ، کہا کہ تیرا باپ جب ان کے باپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، تیری نانی ان کے نانی کی جیسی نہیں ہو سکتی، تیرے ماموں ان کے ماموں کے جیسے نہیں ہو سکتے، تیرے چچا ان کے چچاؤں جیسے نہیں ہو سکتے، تو تو حسنین کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نواسے ہیں محمد رسول اللہ کے، وہ بیٹے ہیں مولا علی کے، وہ بیٹے ہیں سیدہ کائنات کے، اور تو ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ تو الغد کے حضرات محترم، ایک مثالی حکومت، دنیا کے لیے قابل تقلید حکومت، اور آج بھی دنیا میں حضرت عمر کے اصول چل رہے ہیں۔ فوجی نظام، ڈاک کا نظام، وظائف کا نظام، ایگریکلچر کا نظام، یونیورسٹیز کا نظام، یہ سارے نظام کے بانی دنیا میں حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر سے پہلے دنیا میں اتنا اچھا پاک اور شفاف اصول نہ تو کسانوں کے لیے، نہ تعلیم کے لیے، نہ روزگار کے لیے، نہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے دنیا میں اس سے پہلے کبھی اتنا اچھا پاک و صاف اصول نہیں بنا تھا۔ تو ہر اصول کو آپ نے زندہ کیا، اور اپنی حکومت میں دنیا کو پاک اور شفاف اصول دے کر یہودیوں نے بیت المقدس کے فتح اور فلسطین کی فتح کا بدلہ آپ سے لینے کے لیے یہودی اور مجوسی مل کر ابو لؤلؤ فیروز نامی غلام کو خرید کر آپ پہ حملہ کراتے ہیں، اور آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس تاریخ سے فلسطین کا بدلہ جو مسلمانوں سے لے جانے کی قسم یہودی کھاتے ہیں، تو فلسطین کے نام پر، بیت المقدس کے نام پر حضرت عمر کا جو خون بہا، تو آج تک وہ خون بہتے جا رہا ہے، وہ خون بہتے جا رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ علیہم اجمعین، والحمد للہ رب